اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ رکوع نمبر 5 ہم دیکھیں گے سورہ طٰہٰ اور پارہ نمبر 16 ہے۔ اس میں آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 90 سے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ اور ان لوگوں نے ہارون علیہ السلام سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اس گوسوالے کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو، اور تمہارا رب حقیقی رحمان ہے، سو تم میری راہ پر چلو، میرا کہنا مانو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس آئیں اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ تو یہ گوسوالا یعنی کہ جو سونا اکٹھا کر کے بنایا تھا انہوں نے، بچڑا، گائے کا بچہ، اسی کی عبادت پر قائم ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے کوہ طور پہ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان پر نگران بنا کے بھیجا تھا۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصروا به قبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی۔ ترجمے کو دیکھیں، آیت نمبر 96 تک پڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ بالکل گمراہ ہو گئے تو تم کو میرے پاس چلے آنے سے کس چیز نے منع کیا؟ سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی، تم میری داڑھی مت پکڑو اور نہ سر کے بال پکڑو۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم کہنے لگے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں تفریق ڈال دی اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا۔ کہا اے سامری، تیرا کیا معاملہ؟ اس نے کہا مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی، پھر میں نے اس کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی تھی، سو میں نے وہ مٹھی اس کے دل کے اندر ڈال دی، یعنی جو بچڑا بنایا تھا اس کے منہ پہ لگائی، اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔ اچھا یہاں سے دیکھیں، ایک تو داڑھی کا لوگ کہتے ہیں نا، قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، لکھا ہوا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی پکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 ہے جس میں داڑھی کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا اب اس کی تشریح میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ لی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، میرے متعلق خطا نہیں، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا، اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم تمہاری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے
اور مومنین اور بچھڑا پرستوں کے درمیان جنگ برپا ہو تو مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ اس لیے میری سمجھ میں یہی آیا کہ آپ کے آنے کا انتظار کروں، بانسبت اس کے کہ پیچھے ایسا کوئی کام کروں جس سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر مقابلہ ہوتا تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہوتے، کچھ مخالف ہوتے، تو مجھے ڈر ہوا کہ پھر یہ الزام مجھ پر لگتا کہ میرا انتظار کیوں نہ کیا، قوم میں تفرقہ کیوں ڈالا۔ الغرض ہارون علیہ السلام کی معقول بات سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے دور ہوا، اور اب آپ سامری کی جانب مخاطب ہوئے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اب تو اپنی حقیقت بیان کر، یہ حرکت تو نے کس وجہ سے کی اور کیا اسباب پیش آئے کہ بنی اسرائیل تیری طرف جھک پڑے۔ سامری نے جواب دیا کہ مجھ کو ایک ایسی چیز نظر آئی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی، اور وہ یہ کہ غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے، وہ جہاں خشک زمین پر گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے۔ تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچھڑے کے منہ میں ڈالا، اور اس سے اس کے اندر زندگی کے تھوڑے سے آثار پیدا ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مصر میں فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا تھا تو سامری کی ماں اس کو ایک غار میں چھپا کر ڈال آئی کہ فرعونیوں کے ہاتھوں سے ذبح سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی، اس لیے سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت سے پہچانتا تھا۔ سامری کی یہ سخن سازی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کی، اور اس کا یہ جواب سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی۔ آگے دیکھیں بددعا کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا۔ آپ نے فرمایا تو بس تیرے لیے دنیاوی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرا کرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، اور تو اپنے اس معبود باطل کو دیکھ جس پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما۔ بس تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کو احاطے میں لیے ہوئے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے وہ بالکل الگ رہتا تھا سامری، اور اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس ڈر سے لوگوں نے اس سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ دور سے اس کو دیکھتے تھے تو وہ خود بھی کہتا تھا لا مساس، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگانا۔ بعض نے کہا کہ اسے جنون ہو گیا تھا، اور اس وحشت جنون میں لوگوں سے بھاگتا بھی تھا اور یہ لفظ بھی کہتا تھا لا مساس۔ بعض نے کہا کہ اس کو جذام یعنی کوڑ ہو گیا تھا، اس لیے لوگ اس کی ہوا سے بھی بچتے تھے، اس کے وہاں موجود ہونے سے بھی کتراتے تھے۔ یہاں پہ اس صورت میں ان آیات میں جو صورت کا یہ حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور اس کا اصل موضوع ہے قرآن، یعنی کہ قرآن پاک کی اہمیت، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جو قرآن سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے اس کا انجام برا ہے۔ آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 99 سے 104 تک۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنك ذکرا۔ اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا۔
من आरज़ा अनहु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, जो लोग इससे रूगर्दानी करेंगे सो वो क़यामत के रोज़ बड़ा भारी बोझ लादे होंगे। खालिदीन फ़ीहा वो इसमें हमेशा रहेंगे। वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला, और ये बोझ क़यामत के रोज़ उसके लिए बुरा बोझ होगा, जिस रोज़ सूर में फूंक मारी जाएगी। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और हम उस रोज़ मुजरिम लोगों को क़यामत में इस हालत से जमा करेंगे, आँखों से शर्मिंदा होंगे। यतखाफ़तून बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, चुपके चुपके आपस में बातें करते होंगे कि तुम लोग कब्रों में सिर्फ 10 रोज़ रहे हो। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसालुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम इल्ला यौमा, जिस मुद्दत की निस्बत वो बातचीत करेंगे उसको हम खूब जानते हैं, जबकि उन सब में ज़्यादा साहिबुल राय यूं फरमाता होगा कि नहीं, तुम एक ही रोज़ कब्र में रहे हो। तो यहाँ पे देखें कुरान पाक के बारे में जो नसीहत की जा रही है, पहली बात ये बताई गई कि जो शख्स इस नसीहत नामे यानी कुरान से मुंह मोड़ेगा, इसकी हदायत और रहनुमाई कबूल करने से इनकार कर देगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। अल्लाह और इसके रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी ये हमायत खुद अपने साथ दुश्मनी होगी उसकी। दूसरी बात ये बताई कि कोई शख्स जिसको कुरानी अहकाम नसीहतें पहुँची और फिर वो इसे कबूल करने से इनकार करे या पहलू तही करे, आखिरत में सज़ा पाने से नहीं बच सकता। आयत के अल्फाज आम हैं। तो यहाँ पे कुरान पाक की हक्कानियत और कुरान पाक से फ़ायदा उठाने के बारे में है कि ये जो मोहलत है हमारे पास ज़िंदगी में, तो एक सिलेबस भी हमारे पास मौजूद है कुरान की सूरत में। इसको पढ़ के समझ के और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, तो यकीनन कुरान पाक कब्र में शफ़ात करेगा, आखिरत में शफ़ात करेगा। तो अल्लाह ताला हमें सच्ची पक्की कुरान पाक से मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हमारे बच्चों को आने वाली नस्लों में दाइए कुरान, मुफस्सर कुरान, हाफिज़ कुरान पैदा करे। अल्लाह ताला ये नेमत हमें अता फ़रमाए। इस रुकू के 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल है, दुनिया में सामरी की सज़ा तहरीर करें, आयत नंबर 97। दूसरा सवाल है, कुरान पाक के बारे में क्या नसीहत दी जा रही है, आयत नंबर 99। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला, या अल्लाह हमारी नस्लों को और हमारे मुल्क को और हमारी कौम को और तमाम आलम इस्लाम को दुनिया में कुरान पाक को पढ़ने और अमल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दीजिए और इसमें मौजूद अहकाम और कवानीन और शरीयत पर अमल करने वाला मुसलमान बना दीजिए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।